کہانی بھیکارن۔ اپنے آپ کو آئینے میں نہارتے ہوئے ہنا خود بخود شرما گئی۔ آج شادی کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بے تابی سے دانش کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ اسے دیکھے گا، بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، یہ سوچ سوچ کر ہی وہ شرما رہی تھی۔ میم صاحب، کام والی شانتا بائی کی آواز پر وہ چونکی۔ ایا میم صاحب، کتنی سندر دکھ رہے آپ، آج تر صاحب لاملیٹ ہونا رچ۔ ہنا کے چہرے کی لالی اور گہری ہو گئی۔ می یہ پوچھنے کو آئی تھی کہ صاحب کے لیے ناشتہ بنا دوں، چائے بعد میں بناتی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، تم جلدی جلدی اپنے سارے کام سمیٹ لو۔ وہ پھر سے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے یاد آیا شادی کے بعد کا دوسرا دن، وہ ایسے ہی آئینے کے سامنے اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ پیچھے سے دانش نے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا اور کانوں میں سرگوشی کی۔ اے ملکہ حسن، کیا جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ کہاں سے لائی ہو اتنا حسن؟ اور ہنا نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ، جسے دانش جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ وہ لہراتی ہوئی اٹھی، گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ ارے 8 بج گئے! وہ تو ہر روز شام 7 بجے تک گھر پہنچ جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلیوں نے کئی بار فون ملایا، مگر وہاں سے نو رسپانس۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ شانتا بائی پھر آ گئی۔ میم صاحب، سارے کام نپٹ گئے ہیں، صاحب تو ابھی تک نہیں آئے، میزاؤ کا؟ ہنا کے چہرے پر فکر جھلک رہی تھی۔ تبھی شانتا بائی بولی، آپ فکر مت کرو، صاحب آ جائیں گے، کام بھی کتنا رہتا ہے نا آفس کا۔ صاحب ایک دن نہیں جائیں گے تو آفس والے گھر پہ آ جاتے۔ جبھی ایک دیوس آپ ممی کے گھر پہ گئے تھے تو ان کی سیکرٹری گھر پہ آ گئی تھی فائل لے کے۔ ہنا چونکی۔ کب؟ سیکرٹری گھر پر آئی تھی؟ پھر وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، دانش نے کبھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسے یاد آیا، ہاں گھر میں کارپیٹ ڈلوانا تھا، اس دن میں ممی کے یہاں گئی تھی اور دانش گھر پر ہی تھے، شاید یہ اسی دن کی بات ہے۔ لیکن دانش نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر شانتا بائی بولی، میم صاحب چائے لاؤ کیا؟ نہیں میزاؤ کا؟ میرا آدمی میرا راستہ دیکھتا ہوئیں گا، بیوڑا ہے پن میرے بنا کھانا پن نہیں کھائے گا۔ ہنا کو لگا کہ اسے وہ چڑھا رہی ہے۔ اس نے چڑھ کر کہا، چلی جاؤ بھائی، میرا دماغ مت کھاؤ۔ کام والی کے جانے کے بعد ہنا کے دل و دماغ میں ہزاروں طرح کے سوالات ابلنے لگے۔ کیا وہ سیکریٹری خوبصورت ہوگی؟ دانش تو خوبصورتی کے شیدائی ہیں، کیا وہ اس کی بھی تعریفیں کرتے ہوں گے؟ میرا فون کیوں ریسیو نہیں کر رہے؟ شاید اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ آفس ٹائم تو ختم ہو چکا، پر وہ کہاں ہوں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر اس کی نیند کھلی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 12:30 بج رہے تھے۔ تھکے قدموں اور بے دلی سے اس نے دروازہ کھولا۔ دیکھا دانش ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑے ہیں۔ اس نے غصے سے دانش کو دیکھا اور جھٹکے سے جانے کے لیے مڑی۔ دانش نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری جان، ویری ویری سوری یار، تم یقین مانو ہنی، میں نے 5 بجے آفس چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر یار 2.5-3 گھنٹے تو پولیس اسٹیشن میں ہی۔ ہنا ایک دم پھٹ پڑی۔ بس بہانہ تو کوئی ڈھنگ کا سوچ لیتے۔ دانش نے مسکراتے ہوئے پھر اسے پکڑا۔ پوچھو ہی نہیں کیا ہوا تھا؟ ہنا نے اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹک دیا۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہاری من گھڑنت کہانی سننے کا۔ صاف صاف بتاؤ نا کہ تم اپنی سیکریٹری کے ساتھ تھے۔
دانش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، ارے تم کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں میں میگھنا کے ساتھ ہی تھا، لیکن بس دانش بس۔ ہنا نے اس کی بات کو کاٹا، ایک اور لفظ نہیں۔ اس کے ساتھ تھے اسی لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے نا؟ کتنے فون کیے میں نے تم کو؟ دانش نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں میری جان، میں نے دیکھی تمہاری مس کالز، پر میں پولیس اسٹیشن میں تھا۔ مجھے لگا کہ اگر تم کو بتاؤں گا تو تم خواہ پریشان ہو جاؤ گی، اسی لیے نہیں بتایا۔ بس میں جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہاں دیر ہو گئی یار۔ ہنا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، دیر ہو گئی تھی تو رک جاتے نا اسی کے پاس، کیوں آئے ہو یہاں؟ دانش کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کس کے پاس رک جاتا میں؟ ہنا نے بھی فوراً جوابی حملہ کیا، اسی سیکرٹری کے پاس، خوبصورت ناگن، دوسروں کے شوہروں پر بری نظر ڈالنے والی۔ دانش کے غصے کی انتہا نہ رہی، وہ چیخ پڑا، اس کا ہاتھ اڑ گیا، ہنا! پھر اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ ہنا کب خاموش رہنے والی تھی؟ مارو مارو، رک کیوں گئے؟ اس کے لیے تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دانش نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے کہا، چھی، کتنی گری ہوئی سوچ ہے تمہاری، اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے، مگر ان کے بیچ کی خاموشی نہ ٹوٹی، دوریاں بڑھتی گئی۔ ایک دو بار خود دانش نے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہنا نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ دانش کسی غیر عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، اس خیال نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ایک ہی گھر میں وہ اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ 2 مہینے بعد دانش کو آفس کے کام سے 2 دنوں کے لیے باہر جانا تھا۔ اس نے دیکھا ہنا کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دانش کو مناسب نہیں لگا کہ وہ اسے بنا بتائے چلا جائے۔ 2-4 گھنٹے کی دیری میں ہی اس نے اتنا بڑا تماشا کر دیا، اب اگر 2 دن گھر سے دور رہا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں 2 دنوں کے لیے آفس کے کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ہنا نے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی گھور کے دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ لے جا رہے ہو نا؟ دانش کو بہت برا لگا، اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ بہت افسوس سے بولا، بس کر دو ہنا، حد کر دی تم نے یار، افسوس، ایک پڑھی لکھی جاہل ہو تم۔ اور وہ چلا گیا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ دیر تک ہنا کے کانوں میں گونجتے رہے، پڑھی لکھی جاہل ہو تم، جاہل ہو تم۔ وہ پھر زار و قطار رونے لگی، اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ اسے دانش سے اس طرح کے رویے کی قطعی امید نہیں تھی۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر اس سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کام والی بائی کی آواز پر وہ چونکی، میم صاحب تی آلیلی ہے، صاحبچی سیکرٹری۔ ہاں؟ ہنا کو ایک زور کا جھٹکا لگا، کیا؟ کیوں آئی ہے؟ شانتا بائی نے ساڑی کا پلو کمر میں کھوستے ہوئے کہا، مائت نہیں، ساتھ میں ایک لڑکا بھی ہے۔ ہنا نے اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ ہنا نے بال درست کیے اور ایک شال اپنے گرد لپیٹ کر باہر آئی۔ دیکھا تو ایک سانولی سی دبلی پتلی لڑکی۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، نمستے بھابھی، میں میگھنا، اور اس کے پاؤں چھونے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ہنا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ لڑکی کی آنکھیں نم تھی۔ بھابھی جی، اگلے مہینے میری شادی ہے، یہ ابھیشیک ہے، پاؤں چھو ابھیشیک۔ ہنا کے چہرے پر حیرانی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے، اس کا لہجہ نرم پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، ارے نہیں، رہنے دو، آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ پھر میگھنا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بھابھی، اس دن اگر سر نہیں ہوتے تو شاید یہ خوشی ہمیں نصیب ہی نہ ہوتی۔ اس دن صاحب نے جلدی آفس بند کیا تھا۔ ہاں، آپ کی شادی کی سالگرہ تھی نا، صاحب نے ہمیں بھی چھٹی دے دی، ہم دونوں بیچ پر ٹہل رہے تھے۔
साहब वहीं फूल की दुकान से गुलदस्ता ले रहे थे कि अचानक 4-5 गुंडों ने हमें घेर लिया। मैंने मदद के लिए बहुत गुहार लगाई। वहाँ कुछ लोग थे जो हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सब अंधे और बहरे हो गए हैं। पता नहीं, सर ने दूर से देखा। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और हमारी मदद करने के लिए पहुँचे। जैसे तैसे करके पुलिस आई, उन गुंडों को हिरासत में लिया। अभिषेक को बहुत चोट आई थी, दानिश सर को भी चोट आई है। फिर हम सब को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। साहब बहुत परेशान हो रहे थे, वो जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, मेरी बीवी घर पर अकेली है, वो परेशान हो रही होगी, लेकिन आप तो जानते हैं ना पुलिस कार्रवाई को। दानिश सर ने जो हमारे लिए किया वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। वो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हैं। और वो रोने लगी। इसके लिए ये पहला कार्ड आपके लिए भाभी, शादी में ज़रूर आना। हिना का दिल भर आया, उसके कदम जम से गए। वो क्या कहती, मेघना का एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतरता चला गया। वो शर्मिंदगी और पछतावे से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। अपने आप को संभालते हुए उसने मेघना के सर पर हाथ रखा। रो मत मेघना, हम ज़रूर आएंगे। मेघना और अभिषेक तो चले गए, लेकिन हिना उनके जाने के बाद भी वहीं सोफे पर बहुत देर तक बैठी खला में घूरती रही। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने दानिश को कितना बुरा भला कहा, क्या क्या ऑल फॉल जो मुंह में आया बक दिया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह। गुनाह हुआ है मुझसे बहुत बड़ा। मैंने शक किया इतने प्यार करने वाले शौहर पर। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था। वो बेचैनी के आलम में टहलती हुई गैलरी में आ गई। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजर जाती थी। उसने देखा, नीचे सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक भिखारन बैठी थी, मैले कुचैले कपड़ों में। साथ ही एक आदमी बैठा था। उस आदमी के हाथ में एक बोसीदा सा फूल था। वो उस भिखारन को दे रहा था। हिना उन दोनों को गौर से देखने लगी। सन्नाटे की वजह से उनकी आवाज़ भी हिना बखूबी सुन पा रही थी। वो आदमी कहता है, लाजो, ए लाजो, ले ये फूल लगा दे बालों में। वो भिखारन कह रही है, तू ही लगा दे। वो आदमी शराब के नशे में था। जैसे तैसे करके उसके बालों में फूल फंसा कर कहता है, लाजो, तू तो अभी भी वैसे ही सुंदर है जैसे 2 साल पहले थी। फिर वो नशे में चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा, ए लाजो, एक तू ही धनवान है लाजो, बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल। वो भिखारन ऐसे शर्मा रही थी, ऐसे इतरा रही थी जैसे कहीं की राजकुमारी, कोई अप्सरा हो। हिना एकदम से कमरे में आ गई। जलन होने लगी थी उसे उस भिखारन से। कमरे में आकर वो सोचती रही, वो भिखारन जिसके पास कुछ नहीं है, मांग कर खाने वाली कितना इतरा रही है। क्यों? इसलिए कि उसके पास उसके पति का प्यार है। उसका पति उससे खुश है। कुछ न होते हुए भी वो भिखारन कितनी खुश है। और एक मैं, मुझे दानिश ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे आराम का, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा। और मैंने क्या किया? एक प्यार करने वाले शौहर का दिल दुखाया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई एक सीधी सादी गरीब लड़की पर। भिखारन वो नहीं, भिखारन मैं हूँ, मैं भिखारन हूँ। वो पछतावे की आग में जलने लगी। ये रात कब कटेगी? कब दूसरा दिन आएगा? कब दानिश घर आएंगे? वो दानिश की तस्वीर लिए उससे बातें करने लगी। मुझे माफ़ कर दो दानिश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया, इल्ज़ाम लगाया। आ जाओ, जल्दी आ जाओ दानिश, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। दूसरी शाम जैसे ही दानिश घर लौटा, हिना दौड़कर उससे लिपट गई। दानिश, मुझे माफ़ कर दो। तुमने ठीक कहा, मैं जाहिल हूँ,
میں نے بہت ظلم کیا تم پر، معاف کر دو۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ دانش بہت خوش ہوا۔ دانش مسکرا دیا، اچھا بابا ٹھیک ہے، اوکے، اچھا رو تو نہیں؟ ارے معاف کر دیا بابا۔ نہیں دانش، مجھے اپنے پیار کی دولت سے مالا مال کر دو، دھنوان بنا دو مجھے۔ دانش نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اپنی باہوں کا شکنجہ کس لیا۔ حنا کی محبت بھری سرگوشیاں دانش کے سینے میں گم ہوتی چلی گئیں۔